تاریخ میں ان لوگوں کو یاد رکھا گیا جو ہوا کی مخالفت میں چلے ہوں، جنہوں نے اقتدار کے سامنے کھڑے ہوں یا جنہوں نے طاقت کی مخالفت کی ہو۔ وہ لوگ ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھے گئے اور ان کو سنہرے حروف میں لکھا گیا۔ لاہور میں آج ایک کانفرنس ہوئی، آسما جہانگیر کانفرنس، جو انسانی حقوق پہ جس کا ایجنڈا انسانی حقوق تھا، اس پہ بات ہونا تھی۔ اس میں وکلاء، سماجی اور سیاسی شخصیات سمیت عدلیہ کے معزز ججز بھی وہاں پہ موجود تھے۔ اور اسی کانفرنس میں علی احمد کرد، جن کا بلوچستان سے تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ ایک جرنیل جو ہے، ایک جرنیل 22 کروڑ عوام پر باری ہے۔ یا تو اس جرنیل کو نیچے آنا پڑے گا یا پھر عوام کو اوپر جانا پڑے گا، تبھی برابری ہوگی اور تبھی معاملات ٹھیک طریقے سے چلیں گے۔ انہوں نے فوج پر تنقید کی اس کانفرنس میں، اور تنقید کے بعد جو کانفرنس تھی اس کا موضوع صرف ان کی تقریر رہ گئی، اور اسے انسانی حقوق سے ہٹا کر ان کی تقریر پر بات کی گئی۔ اور ان کی بات پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے اس کی تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ آزاد ہے، عدلیہ پر کبھی کوئی پریشر نہیں آیا، اور مجھ تک آج دن تک کسی نے اپروچ نہیں کی، مجھے کسی نے فورسفلی نہیں کہا کہ یہ فیصلہ دو یا یہ اس انسان کے خلاف تم کوئی ریمارکس دو۔ یہ سارا معاملہ ایک دلچسپ صورتحال اس وقت اختیار کر گیا جب علی احمد کرد نے کہا ایک جرنیل 22 کروڑ عوام، اور جب انہوں نے کہا ایک جرنیل 22 کروڑ عوام، تو حال میں موجود نوجوانوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے، اور نعرے یوں تھے کہ لے کے رہیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، آزادی آزادی۔ یہ نعرے وہ تھے جو مقبوضہ کشمیر میں مظلوم کشمیری بھارتی حکومت کے خلاف لگایا کرتے تھے، اور یہی نعرے اس وقت پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں لگائے گئے۔ اور یہ نعرے لگانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا، موجودہ گورنمنٹ کی پالیسی سے عوام انتہائی طور پر جو ہے وہ نالاں ہے، مہنگائی عروج پر پہنچ چکی ہے، اسٹیبلشمنٹ اور مقتدر حلقوں کی جو انوالومنٹ ہے وہ بھی ایک بڑھ چکی ہے موجودہ گورنمنٹ کی حمایت میں۔ اس کے بعد اس وقت کے جو حالات ہیں ملک کے، وہ یہ ہیں کہ کسی نے لکھا ہم جمہوریت کھیلتے ہوئے ریاست کو گوا بیٹھنے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ریاست اس وقت ایک ایسے نقطے پہ پہنچ چکی ہے جہاں پہ ہم اس کو گوا رہے ہیں۔ اس وقت ملک کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ اگلی جو گورنمنٹ ہے وہ کوئی سیاسی جماعت اس ملک کو سنبھالنے کے حق میں نہیں ہے کہ اس کو سنبھالے گی، اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگلا جو سیٹ اپ نظر آ رہا ہے وہ ایک اتحادی سیٹ اپ نظر آ رہا ہے، جس میں انتہائی کمزور گورنمنٹ ہوگی اور عوام کا ایک بار پھر سے استحصال کیا جائے گا، اور اسی سب کے پیچھے جو طاقتیں ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ٹارگٹ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ اب ان کے سامنے آنے کی وجہ سے جو حالات بنے ہیں، یہ حالات وہ جو ایک یحییٰ کا ایک بدترین مارشل لا کا دور تھا، اس سے بھی بدترین ہو چکا ہے، اور اسے عوام ابھی ریجیکٹ کر رہی ہے، اور عوام میں اس کے خلاف تاثر نظر آ رہا ہے۔ اور یہ تاثر، یہ نعرے جو لگے ہیں، یہ ساری اس سب کی ذمہ دار نہ میں ہوں، نہ آپ ہیں، نہ ہی کوئی جرنیل ہے، اور نہ ہی کوئی سیاستدان ہے، نہ ہی کوئی جج ہے۔ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے کشمیر میں قبائلیوں کو بھیجا، اور کشمیر جو پاکستان کے ہاتھوں سے انہوں نے گوایا۔ اس کے بعد کشمیر میں جو ان کی ریل سروس جا رہی تھی اس کو انہوں نے بند کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ملک کے خلاف جو کام کرنے شروع کیے۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا سقوط ڈھاکہ ہوا۔ اس کے جو ذمہ داران تھے، یہ وہی ذمہ داران ہیں، وہی ہمارے مختلف اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو انہی کی باقیات ہیں، جن لوگوں نے یہ کارروائیاں کی تھی پاکستان کے خلاف، اور ابھی بھی وہ کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ اور یہ کارروائیاں، اس میں اگر کوئی جرنیل کے خلاف بات کر رہا تھا، علی احمد کرد نے کی ہے، تو اگر کسی نے نعرے لگائے ہیں تو وہ ادارے کے خلاف نعرے نہیں ہیں، وہ نعرے اس آئیڈیالوجی کے خلاف ہیں، اس گروپ کے خلاف ہیں جس نے پاکستان کے جو ایک عدالتی نظام ہے، اس کو رول آف لا کے انڈیکس کو 126 نمبر پر پہنچا دیا۔ یہ اس کے خلاف نعرے لگائے گئے ہیں، اور ان نعروں کا ابھی جو اثر ہے وہ ابھی شروع ہوا ہے۔ ابھی آئندہ جو انتخابات آنے والے ہیں پاکستان میں، ان انتخابات میں یہ مزید کھل کے سامنے آئے گا۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے جو جذبات ہیں، یہ ذرا ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ یہ اس ویڈیو کا پس منظر کیا تھا اور یہ کیسے سچویشن کریٹ ہوئی۔ ایک جرنیل، ایک جرنیل، ایک جرنیل، ایک جرنیل، ایک جرنیل،
सवाल नहीं पूछा। मैं चाहता हूँ फिर बेटा मैं सिर्फ एक अर्ज़ करता हूँ, आपके सेंटीमेंट्स पहुँचे अली भाई की मौजूदगी में, क्योंकि हमारे यहाँ हर तरह के डेलीगेट्स हैं, बाहर से भी, हम वैसे भी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। ये काइंडली स्लोगन्स हम करेंगे कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास में, जो कि पॉलिटिकल एजेंडे के साथ होगा, और उसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको वो कलर भी नज़र आएगा जो हमें आसमा जहांगीर दे के गई हैं। हम इस सेशन को क्योंकि कंक्लूजन की तरफ लेके जा रहे हैं, आपके जज्बात हमारे सामने। अली अहमद कुर्द साहब। एक जर्नल 22 करोड़ आवाम के ऊपर हावी है, भारी है। या तो उस जर्नल को नीचे आना पड़ेगा या लोगों को ऊपर जाना पड़ेगा, दो ही सूरतें हैं। जी, आपने वीडियो देखी। अली अहमद कर्द कोई आम वकील नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रह चुके हैं। और उसके बाद जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने, वो जब आए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अदालतों से गलतियां हुई हैं, पाकिस्तानी अदालतों में मौजूद जजों ने गलतियां की हैं, मगर इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है, इस पे हम वो गलतियां दोबारा नहीं दोहराएंगे। अब मुल्क बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, इसको हम वापस नहीं जाएंगे। हम अब ये नहीं देखेंगे इससे पहले हमने क्या गलतियां की थी और उनको किस तरह से उनसे हम सबक सीखेंगे, वो गलतियां दोबारा नहीं करेंगे। अब बात यह है कि अवाम जो है इस वक्त, जिन्होंने नारे लगाए और जिनमें जज्बात भरे हुए हैं, आपने वीडियो देखी, लोगों के जज्बात देखे। जब बात हुई कि एक जर्नैल का नाम सुनते ही लोगों के जज्बात आपने देखे होंगे। जब भी बात हुई कि 22 करोड़ अवाम, तो नारे कैसे लगना शुरू हुए और उन्हें फिर चुप करवाया गया और एक दिलचस्प सूरत हाल क्रिएट हुई। इस वक्त पाकिस्तानी आर्मी जो है, इस पे बात हो रही है, ये पब्लिक रिलेशन का एक टॉपिक बन चुका है। किसी ने लिखा था कि अगर आप किसी मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी जो दिफाई मशीनरी है उसके खिलाफ आप अवाम को उसके खिलाफ करें। आपने देखा होगा, जब भी किसी रियासत के अंदर मार्शल लॉ लगा है तो पहले फौज ने अवाम की हिमायत हासिल की, और जब फौज के खिलाफ अवाम की एक हवा चलती है तो उसका भी असर इंतहाई बुरा पड़ता है और उसका खमियाजा जो है वो मुल्क को भुगतना पड़ता है। तो अभी सिचुएशन बड़ी ही जो है वो खतरनाक सी बन चुकी है, और इस वक्त अवाम जो है वो अदारों के खिलाफ नारे लगाने पे मजबूर हो चुकी है, सड़कों पे आने पे मजबूर हो चुकी है। और इसका हल सिर्फ ये है कि एहतसाब को आप जो है वो उसको सबके लिए लाजम कर दें। उसमें ना कोई साफ़ी बचे, ना उसमें कोई जज स्पेयर हो, ना उसमें कोई जर्नैल स्पेयर हो, और ना ही कोई ताकतवर हो। एहतसाब सबके लिए बराबर हो। उसके बाद अदालती निज़ाम जो है उसको बेहतर किया जाए, जिसका अली अहमद कर्द ने जिक्र किया है कि ये कौन से इंसाफ की आप बात करते हैं। सुबह 8 बजे लोग अदालतों में आते हैं और दिन 2 बजे जख्म अपने सीनों पर लेके वापस चले जाते हैं। इंसाफ कितना हो रहा है पाकिस्तानी अदालतों में, आप मुझसे ज़्यादा इल्म जानते हैं इस हवाले से, इससे आप ज़्यादा इससे बाखबर हैं। अब सिचुएशन ये है कि जब तक आप अदालती निज़ाम को बेहतर नहीं करते, जब तक आप मखसूस अदारों की सियासत में इन्वॉल्वमेंट को कम नहीं करते, कंट्रोल नहीं करते, तब तक अवाम के जो जज्बात हैं वो बढ़ते जाएंगे, वो कम नहीं होंगे। अब एक अलग से टॉपिक बचता है कि इसमें फौज की जो सियासत में इन्वॉल्वमेंट है वो सही है गलत है, मुल्की सलामती के लिए उनकी जो पॉलिसीज हैं वो सही हैं या गलत हैं, ये जो भी है ये अलग टॉपिक है। मगर इस वक्त जो बात ये है कि अवाम में जज्बात जो हैं वो इस वजह से हैं कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो नाहल हो चुकी है, उसके वो कुछ डिलीवर करने के काबिल नहीं रही, और उनकी जो उनका जो एक लंबा अरसा उन्होंने गुजारा 4 साल का, उसमें वो नाकाम हो चुके हैं। तो अब अवाम चाहती है कि कम अज कम उन्हें
ان کے لیے بھی کچھ سوچا جائے. اب جو 100% مہنگائی ہوئی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے اور ملک کو کسی طرح سے بہتر کیا جائے, کیونکہ آگے جو سیٹ اپ ہمیں نظر آ رہا ہے جس کو ہم اتحادی گورنمنٹ ہی کہہ سکتے ہیں, جس کو ہم نیشنل گورنمنٹ کہتے ہیں, کیونکہ سیٹ اپ جو ہمیں نظر آ رہا ہے, اگر نیشنل گورنمنٹ آتی ہے, ہر جماعت کی انوالومنٹ ہوتی ہے اس حکومت میں, تو ملک کو ایک بار پھر نقصان ہوگا, کیونکہ سب کو خوش رکھنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر نعرے لگیں گے, اور پھر نعرے انہی کے خلاف لگیں گے جن کے خلاف آج لگے ہیں. تو یہ نعرے لگنے سے بچنے سے بہتر ہے کہ پہلے ہی ایسی پالیسیز بنائے جائیں, پہلے ہی ایسا سیٹ اپ کریٹ کیا جائے تاکہ اس طرح کی سچویشن دوبارہ نہ بنے, اور ملک کو خوش اسلوبی سے سارے نظام چلائے جائیں اور ایک اچھی فضا قائم ہو سکے. مجھے اجازت دیجیے, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہمارا ساتھ جڑا رہے آپ کے ساتھ. انشاءاللہ کل ایک اور کرنٹ افیئر کے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بان.